خبردار جو قریب آئے میں جان دے دوں گی۔ زویا کی چیخ نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ اس کا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ حارث شاہ کے قدم دروازے پر رکے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کا طوفان امنڈ آیا۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس وہ لڑکی دیوار سے لگی ہانپ رہی تھی۔ حارث کی رگیں تن گئی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ شادی کی رات ایسا منظر اس کا استقبال کرے گا۔ حارث نے دروازہ بند کیا اور سخت نگاہوں سے زویا کو دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک سرد اور بے رحم گونج تھی۔ یہ کیا تماشا ہے زویا؟ تم جانتی ہو تم کس کے سامنے کھڑی ہو؟ زویا نے گھٹنوں کے بل زمین پر گرتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جلی لگ گئی تھی۔ وہ مسلسل کانپ رہی تھی اور اس کے الفاظ ایک دوسرے میں الجھ رہے تھے۔ مجھے چھوڑ دے، خدا کے واسطے مجھے مت چھوئے، میں مر جاؤں گی، لیکن آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے اس کمرے سے جانے دے۔ حارث کے چہرے پر شدید غصہ اور حیرت ایک ساتھ ابھرے۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے اور اپنی آواز کو مزید بھاری کرتے ہوئے بولا، تم میری نکاح میں ہو زویا؟ یہ کیسی پاگل پن کی باتیں کر رہی ہو؟ کیا کسی نے تمہیں زبردستی شادی کے لیے مجبور کیا ہے؟ اگر تمہیں مجھ سے یا اس شادی سے کوئی مسئلہ تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت یہ سستی اداکاری کرنے کا کیا مقصد ہے؟ زویا شدت جذبات سے کانپتے ہوئے پیچھے کھسکنے لگی۔ اس کی سسکیوں نے کمرے کی فضا کو بوجھل کر دیا تھا۔ وہ زمین پر رینگتی ہوئی دیوار کے مزید قریب ہو گئی۔ میری چچی سچ کہتی تھی، مرد جانور ہوتے ہیں۔ وہ شادی کی رات لڑکیوں کو نوچ لیتے ہیں، وہ ان کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ بھی مجھے مار ڈالیں گے، آپ بھی ان سب کی طرح ظالم ہیں۔ مجھے آپ کی آنکھوں میں وحشت نظر آ رہی ہے۔ حارث کا پارا یہ بکواس سن کر چڑھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بند کی تاکہ اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکے۔ اس نے زویا کو جھڑکتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا تم پیدائشی بے وقوف ہو؟ تم جس حویلی میں کھڑی ہو یہ حارث شاہ کی حویلی ہے۔ یہاں عورتوں کو نوچا نہیں جاتا، انہیں عزت دی جاتی ہے۔ لیکن تمہاری یہ جاہلانہ اور گھٹیا باتیں میرا صبر آزما رہی ہے۔ سیدھی طرح بتاؤ کہ یہ سب کیا بکواس ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زویا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور سسکیوں کے درمیان بمشکل بولنے کی کوشش کی۔ میری چچی نے مجھے بتایا تھا کہ مردوں کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوتا۔ وہ عورت کو صرف اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ وہ شادی کی رات عورت پر اپنا رعب ڈالنے کے لیے اسے جسمانی اور ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ڈرایا تھا کہ میں بچ نہیں سکوں گی۔ میں جب سے اس کمرے میں آئی ہوں میرا سانس رک رہا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ وہی سب کریں گے جو چچی نے مجھے بتایا تھا۔ آپ مجھے بے دردی سے ماریں گے۔ حارث نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے غصے کو کسی حد تک دباتے ہوئے کہا، تمہاری چچی ایک انتہائی گٹھیا اور جاہل عورت ہے جس نے تمہارے معصوم دماغ میں یہ زہر بھرا ہے۔ تم ایک پڑھے لکھے اور باوقار انسان کے سامنے کھڑی ہو۔ میں کوئی سڑک چاپ خونڈا نہیں ہوں جو تم پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں گا۔ اپنا یہ رونا دھونا بند کرو اور سیدھی طرح کھڑی ہو جاؤ۔ مجھے کمزور اور روتی ہوئی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ میرا وقت ضائع مت کرو اور صاف صاف بتاؤ کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ صرف ایک چچی کی باتوں سے کوئی لڑکی اتنا نہیں کانپتی۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے اپنے ہاتھ چہرے سے ہٹائے، لیکن وہ ابھی تک زمین پر ہی بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے اور آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ صرف چچی نہیں، میرا کزن زین، اس نے بھی مجھے اندھیرے میں دبوچ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت سخت تھے۔ اس نے مجھے ہراساں کیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ مجھے اکثر اندھیرے کمروں میں ڈراتا تھا۔ مجھے مردوں سے وحشت ہوتی ہے، مجھے آپ سے بھی ڈر لگتا ہے۔ میں جب بھی کسی مرد کو اپنے قریب دیکھتی ہوں تو مجھے زین کا وہ بھیانک چہرہ اور اس کی شان سے یاد آ جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر مرد مجھے اسی طرح تکلیف دے گا اور مجھے تاریکی میں دھکیل دے گا۔ حارث کا غصہ یہ سن کر
ایک دم سرد پڑ گیا۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور درستی نے لے لی۔ اس کی آنکھوں میں اس درندے کزن کے لیے شدید نفرت ابھر آئی۔ اس نے اپنی شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا اور زویا سے مزید چند قدم دور کھڑا ہو گیا تاکہ اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہ ہو۔ تمہارے اس کزن کا حساب تو میں بعد میں لوں گا، وہ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں پائے گا، لیکن فی الحال تم میری بات غور سے سن لو۔ تم میری بیوی ہو، اس رشتے میں ایک تقدس ہے۔ میں تمہیں اس وقت تک ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جب تک تم خود اس خوف سے باہر نہیں آ جاتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے سامنے یہ ڈرامے کرتی رہو۔ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری ان جاہلانہ حرکتوں کو ہمیشہ برداشت کروں گا۔ حارث نے کمرے کے کونے میں رکھے صوفے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس نے ایک نظر زویا پر ڈالی جو ابھی تک سہمی ہوئی تھی۔ تم آرام سے بستر پر جا کر سو جاؤ، میں یہاں صوفے پر سو رہا ہوں، اور آئندہ میرے سامنے یہ رونے دھونے کا تماشا مت کرنا۔ مجھے اپنے گھر میں سکون چاہیے، یہ چیخ و پکار نہیں۔ اگر تم مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو تو شوق سے رہو، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ حارث نے صوفے پر لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا چہرہ انتہائی سپاٹ اور سخت تھا۔ زویا حیرت سے حارث کو دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا غصے والا مرد اتنی آسانی سے اسے چھوڑ دے گا۔ زویا ساری رات بستر کے ایک کونے میں سمٹی، خوف اور بے یقینی کے عذاب میں جاگتی رہی۔ اسے ہر آہٹ پر لگتا کہ حارث اٹھ کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پوری رات اپنی سانس سے روکے ہوئے جاگتی رہی، لیکن حارث اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلا۔ اگلی صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی تو زویا کی آنکھ کھلی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کل رات والے عروسی جوڑے میں ہی سو گئی تھی۔ اس کے دل میں طلاق اور تشدد کا خوف رینگنے لگا۔ اسے لگا کہ حارث جاگتے ہی اس پر کل رات کے رویے کی وجہ سے ہاتھ اٹھائے گا یا اسے رسوا کر کے گھر سے نکال دے گا۔ وہ جانتی تھی کہ حارث شاہ جیسے جاگیردار اپنی توہین برداشت نہیں کرتے۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف بھاگی تاکہ حارث کے جاگنے سے پہلے خود کو سنوار سکے اور اس کے غصے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ اسی جلد بازی میں وہ دروازے سے نکلتے ہوئے سیدھا حارث کے چوڑے اور مضبوط سینے سے ٹکرا گئی۔ زویا کا سر حارث کے سینے پر لگا اور دونوں کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئی۔ زویا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی رات والی وحشت تیرنے لگی۔ حارث نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کے بازو تھام لیے۔ زویا کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ حارث کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی لیکن اس میں کوئی درندگی نہیں تھی۔ حارث نے اگلے ہی پل اس کی گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے انتہائی احترام اور تیزی سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ حارث نے اپنا رخ موڑا اور میز پر رکھی چائے کی ٹرے سے ایک کپ اٹھا کر زویا کی طرف بڑھایا۔ اس کا لہجہ کل رات کی طرح ہی سخت اور حکم دینے والا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ چائے پیو اور خود کو نارمل کرو۔ تمہارے چہرے کی یہ ہوائیاں مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں نے تم سے کل رات بھی کہا تھا کہ مجھے کمزور اور ڈرپوک عورتیں پسند نہیں ہیں۔ سیدھی طرح کھڑی ہو جاؤ۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے کپ تھام لیا۔ اس کی انگلیاں حارث کی انگلیوں سے معمولی سی ٹکرائی تو وہ ایک بار پھر سہم گئی۔ اس نے کپ کو مضبوطی سے پکڑا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ زویا نے بمشکل اپنے سوکھے ہونٹوں سے الفاظ ادا کیے اور نظریں جھکا لی۔ حارث نے اپنی گڑی کلائی پر باندھتے ہوئے زویا کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک حاکمانہ چمک تھی جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ میری بات غور سے سن لو زویا۔ رات اس کمرے میں جو کچھ ہوا، اس کا علم اس حویلی کے کسی فرد کو نہیں ہونا چاہیے۔ تم میری بیوی ہو اور میری عزت بھی۔ میں کسی کو تم پر انگلیاں اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر کسی نے تم سے کچھ پوچھا تو تم وہی کہو گی جو ایک عام اور خوشگوار شادی کے بعد کہا جاتا ہے۔ میری حویلی کے ملازمین یا میرے خاندان کے کسی فرد کو تمہارے اس پاگل پن کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر یہ بات کمرے سے باہر گئی تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زویا حارث کے اس محافظانہ لیکن سخت انداز پر شدید الجھن کا شکار ہو گئی۔
ایک طرف وہ انتہائی غصے میں تھا اور سختی سے بات کر رہا تھا، اور دوسری طرف وہ اس کی عزت کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس نے دھیمی لیکن کامتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، آپ بے فکر رہے، میں آپ کا نام خراب نہیں ہونے دوں گی، میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی جس سے آپ کو شرمندگی ہو۔ حارث نے اس بات میں سر ہلایا، بہتر ہے، اور آج سے تم اس گھر کی مالکن ہو، تمہارا جو دل چاہے تم کر سکتی ہو، لیکن میرے اصولوں کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس حویلی کا ایک وقار ہے اور تمہیں اس وقار کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر حارث کمرے سے باہر نکل گیا۔ زویا نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا۔ حارث کی سختی میں چھپا ہوا تحفظ اسے ایک عجیب سی تسلی دے رہا تھا۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور جلدی سے کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد زویا تیار ہو کر حویلی کے بڑے لاؤنج میں آئی۔ وہاں خاموشی تھی۔ حویلی بہت بڑی اور شاندار تھی۔ ہر چیز سلیقے سے رکھی گئی تھی۔ پردے، فرنیچر اور قالین سب حارث کی عمارت اور ذوق کی گواہی دے رہے تھے۔ زویا ابھی ارد گرد کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ اچانک ایک 5 سالہ بچہ بھاگتا ہوا آیا اور زویا کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ زرون تھا۔ زرون کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں تجسس سے چمک رہی تھی۔ زرون نے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے زویا کو دیکھا اور پوری معصومیت سے پوچھا، کیا آپ میری نئی مما ہے؟ بابا کہہ رہے تھے کہ آپ اب ہمارے ساتھ رہے گی۔ بابا نے کہا تھا کہ آپ بہت اچھی ہے، کیا آپ میرے ساتھ کھیلے گی؟ مجھے اکیلے کھیلنا اچھا نہیں لگتا۔ زویا کے دل میں ممتا کا ایک اندیکھا سمندر چھلک پڑا۔ اس کی اپنی محرومیوں نے اسے اس ننھے وجود کے بہت قریب کر دیا۔ اس نے بچپن میں کبھی ماں کا پیار نہیں دیکھا تھا اور وہ جانتی تھی کہ ماں کے بغیر بچپن کیسا ہوتا ہے۔ اس نے جھک کر زرون کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اسے لگا جیسے اس سے اپنی تنہائی کا ساتھی مل گیا ہو۔ ہاں میرے بچے، میں تمہاری ماما ہوں اور میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گی۔ ہم بہت سارے کھیل کھیلیں گے۔ تم مجھے بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ ہم سارا دن ساتھ رہیں گے۔ زرون نے خوشی سے زویا کے گال پر بوسہ دیا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ مجھے گاڑیاں بہت پسند ہیں۔ میرے پاس بہت ساری کھلونے والی گاڑیاں ہیں۔ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ میرے پاس ایک بڑی سرخ گاڑی بھی ہے۔ آپ میرے ساتھ ریس لگائے گی؟ لاؤنج کے اوپر حصے میں کھڑا حارث یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ زویا کے چہرے پر پھیلی معصومیت اور زرون کے لیے اس کی بے ساختہ محبت نے حارث کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ زویا جو کچھ دیر پہلے تک اس کے سامنے خوف سے کانپ رہی تھی، اب ایک بچے کے ساتھ کتنی نرمی اور محبت سے پیش آ رہی ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بالکل سچی تھی۔ حارث نے بنا کوئی آواز پیدا کیے حویلی کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اپنے کام کے لیے زمینوں پر جا رہا تھا اور اسے اس بات کی تسلی تھی کہ زرون اب اکیلا نہیں ہے۔ حارث کے زمینوں پر چلے جانے کے بعد زویا کا سارا دن زرون کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزرا۔ اس نے زرون کے کھلونے دیکھے، اسے کہانیاں سنائی اور اس کے ساتھ پورے گھر کا چکر لگایا۔ حویلی کے پرانے ملازمین زویا کی سادگی اور نرم مزاجی سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ وہ اس کے چچا کے گھر کی طرح نہیں تھے، جہاں ہر وقت اسے طعنے دیے جاتے تھے اور اسے نوکرانیوں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ یہاں ہر کوئی اسے ادب سے بی بی جی کہہ کر بلا رہا تھا۔ بڑی بی نے دوپہر کے وقت دسترخوان لگاتے ہوئے ادب سے زویا کو مخاطب کیا، بی بی جی، آپ کے لیے اور چھوٹے سائی کے لیے کھانا لگا دیا ہے، آپ دونوں آ کر کھا لیں۔ آج میں نے آپ کی پسند کا پلاؤ بنایا ہے۔ سائی جی نے صبح ہی جاتے ہوئے حکم دیا تھا کہ آپ کا خاص خیال رکھا جائے اور آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ زویا نے زندگی میں پہلی بار اتنی عزت اور تکریم محسوس کی۔ اس کے چچا کے گھر میں اسے ہمیشہ جڑکیاں ہی ملی تھی اور اسے سب سے آخر میں بچا کچا کھانا ملتا تھا۔ اس نے مسکرا کر بڑی بی کو جواب دیا، بہت شکریہ بڑی بی، ہم ابھی آتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں، مجھے اکیلے کھانا اچھا نہیں لگتا۔ آپ بھی میرے ساتھ کھائے گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ بڑی بی نے حیرت اور خوشی سے زویا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔
جیتی رہو میری بچی، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ اس حویلی کو برسوں بعد کوئی ایسی مالکن ملی ہے جس کے دل میں غرور نہیں ہے۔ سائے جی بہت سخت مزاج ہے، لیکن ان کا دل بہت صاف ہے، تم ان کا خیال رکھنا، وہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہے۔ اس حویلی میں زویا کو پہلی بار کسی گھر کی مالکن ہونے کا احساس اور ایک انوکھا تحفظ مل رہا تھا۔ اس نے زرون کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک حقیقی گھر کا حصہ ہے۔ وہ پہلی بار اپنے اندر ایک سکون اور اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ جب حارث حویلی واپس لوٹا، وہ دن بھر کی مشقت سے تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر گرد لگی ہوئی تھی اور چہرے پر تکن کے آثار واضح تھے۔ زویا نے بڑی بی کو آرام کرنے کا کہہ دیا تھا اور خود کچن میں حارث کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ اس نے بڑی نفاست سے ٹرے میں کھانا لگایا۔ زویا ہچکچاتے ہوئے کھانے کی ٹرے لے کر حارث کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حارث صوفے پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تکن نمایاں تھی۔ زویا کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے آنکھیں کھول لی۔ اس کی سرخ آنکھیں زویا کے وجود پر ٹھہر گئی۔ زویا نے نظریں جھکائے ہوئے ٹرے میز پر رکھی اور انتہائی دھیمی آواز میں بولی، آپ کا کھانا تیار ہے، میں نے سوچا آپ تک گئے ہوں گے اس لیے خود لے آئی۔ بڑی بھی سو گئی تھی اور مجھے لگا کہ آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ حارث نے خاموشی سے پلیٹ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسی لمحے زویا کا ہاتھ بھی پلیٹ کے کنارے پر تھا۔ دونوں کے ہاتھ آپس میں ٹکرا گئے۔ زویا کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اس کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی، جیسے اس نے کسی دہکتی ہوئی آگ کو چھو لیا ہو۔ اس کا پرانا خوف ایک بار پھر اس کے اعصاب پر حاوی ہونے لگا۔ حارث نے زویا کے چہرے پر ابھرنے والے خوف کو فوراً محسوس کر لیا۔ اس نے بغیر کوئی لفظ کہے انتہائی احترام اور سنجیدگی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تاکہ زویا کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ وہ بالکل محفوظ ہے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک خاموش یقین دہانی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ زویا کو بتا رہا ہو کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر اسے چھونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ حارث نے خود پلیٹ اٹھائی اور کھانا شروع کر دیا۔ اس نے نوالا توڑتے ہوئے زویا کی طرف دیکھا، جو ابھی تک دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ کھانا بہت اچھا بنایا ہے، تم جا کر آرام کرو، میں کھا کر ٹرے باہر رکھ دوں گا۔ تمہیں رات بھر جاگنے کی ضرورت نہیں، جاؤ اور سو جاؤ۔ زویا نے جلدی سے سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک تیز تھی۔ حارث کا وہ محتاط اور باوقار انداز اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ دنیا کا ہر مرد اس کے کزن زین جیسا درندہ نہیں ہوتا۔ حارث شاہ سخت مزاج ضرور تھا، لیکن اس کی ذات میں ایک ایسا وقار اور احترام تھا جو زویا کے خوف کے دیواروں میں دراڑیں ڈال رہا تھا۔ حویلی کے بڑے صحن میں آج کافی چہل پہل تھی۔ حارث کی پھوپھی اور ان کی بیٹیاں شہر سے آئی ہوئی تھی۔ زویا نے سلیقے سے سب کے لیے چائے اور لوازمات کا انتظام کیا تھا۔ وہ ایک سادہ لیکن خوبصورت نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی اور اس کے چہرے پر ایک قدرتی معصومیت تھی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی، جبکہ رشتہ دار عورتیں اسے تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ حارث کی پھوپھی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے زویا کو سر سے پیر تک حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولے، حارث کی پسند کا تو جواب نہیں۔ فریال جیسی ماڈرن اور پڑھی لکھی لڑکی کے بعد اس یتیم اور گنوار لڑکی کو اس حویلی کی مالکن بنا دیا۔ اس کے تو کپڑے پہننے کے انداز سے ہی اس کی اوقات چلک رہی ہے۔ زویا کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ اپنے ہاتھ مسلتی ہوئی خاموش کھڑی رہی۔ پھوپھی کی بیٹی نے بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے زہر اگلا۔ سچ کہہ رہی ہے امی آپ، پتہ نہیں حارث بھائی نے اس میں کیا دیکھا ہے، نہ کوئی شکل نہ کوئی صورت، اور خاندان کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں۔ کسی غریب خانے سے اٹھا کر اسے ہمارے سروں پر بٹھا دیا ہے۔ یہ تو حویلی کے نوکروں سے بھی زیادہ سادی لگ رہی ہے۔ زویا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا اور وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اچانک حارث کی بھاری اور
غضبناک آواز پورے صحن میں گونجی۔ یہ میری بیوی ہے پھوپھی جان، اور اس حویلی کی مالکن بھی۔ اس کے بارے میں ایک غیر مناسب لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ سب عورتوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ حارث تیز قدموں سے چلتا ہوا زویا کے بالکل پاس آ کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ حارث نے اپنی پھوپھی کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے اپنا لہجہ مزید سرد کر لیا۔ زویا کا تعلق جس بھی خاندان سے ہے، اب وہ حارث شاہ کی عزت ہے۔ جو اس کی عزت نہیں کر سکتا، اس کے لیے میری حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ مجھے سادگی پسند ہے، اور زویا کی یہی سادگی اس کا وقار ہے۔ آئندہ میری بیوی کے سامنے اس قسم کی گھٹیا گفتگو کرنے کی جرات مت کیجیے گا۔ پھوپھی اور ان کی بیٹی شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔ انہوں نے نظریں جھکا لی اور جلدی سے معافی مانگنے لگی۔ زویا نے حیرت اور ستائش بھری نظروں سے حارث کو دیکھا۔ اس کے دل میں حارث کے لیے پہلی بار ایک عجیب سی کشش اور فخر کا احساس پیدا ہوا۔ یہ پہلا مرد تھا جس نے پوری دنیا کے سامنے اس کا دفاع کیا تھا اور اسے اپنی عزت قرار دیا تھا۔ حارث نے مڑ کر زویا کی طرف دیکھا اور دھیمی لیکن مضبوط آواز میں اسے حکم دیا، تمہیں ان کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو، اپنا سر ہمیشہ فخر سے بلند رکھا کرو۔ جاؤ جاؤ، جا کر اندر آرام کرو۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا اور تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک انوکھے احساس سے تیز ہو رہی تھی۔ حارث کا وہ غصے سے بھرا ہوا چہرہ اور اس کا دفاع کرنے کا انداز زویا کے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ شام ہوتے ہی موسم اچانک خراب ہو گیا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور تیز ہوائیں چلنے لگی۔ اچانک بجلی چلی گئی اور پوری حویلی گپ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ زویا جو اپنے کمرے میں اکیلی تھی، اندھیرے کے اس اچانک حملے سے گھبرا گئی۔ اسے اپنا کزن زین اور وہ بھیانک راتیں یاد آنے لگی جب وہ اسے اندھیرے میں ڈراتا تھا۔ اس کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ باہر بادل زور سے گرجا تو زویا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ گھبرا کر کمرے سے باہر صحن کی طرف بھاگی۔ اسی لمحے آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ زویا جو اندھیرے سے بچنے کے لیے باہر آئی تھی، بارش کے ان قطروں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے ایک دم رک گئی۔ بارش کی بوچھار نے اس کے اندر کے خوف کو کچھ کم کر دیا۔ وہ بچپن سے ہی بارش کی دیوانی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلا دیے اور بچوں کی طرح بارش میں گھومنے لگی۔ وہ بھول گئی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ بارش کے قطروں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا سفید لون کا سوٹ بارش کے پانی سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا اور اس کے جسم کے ساتھ چپک گیا تھا۔ گیلے کپڑوں میں سے اس کا سفید دھندیا جسم اور اس کے بھاری خدوخال واضح طور پر ابھر کر نظر آ رہے تھے۔ وہ بے خودی میں بارش میں بھیگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ حارث جو اندھیرا ہونے پر زویا کو ڈھونڈتا ہوا صحن کی طرف آیا تھا، وہی دروازے پر ٹھٹک کر رک گیا۔ بارش کی رمجم میں زویا کا وہ دلکش اور بے باک روپ دیکھ کر اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ زویا کے گیلے بال اس کے چہرے اور گردن پر چپکے ہوئے تھے اور وہ بارش میں کسی جل پری کی طرح لگ رہی تھی۔ حارث کی نگاہیں زویا کے بھیگے ہوئے وجود پر ٹھہر گئی۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز گیلے کپڑوں میں نمایاں تھے، جس نے حارث کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور تپش پیدا کر دی۔ وہ ایک مرد تھا اور اپنی خوبصورت بیوی کو اس طرح دیکھ کر اس کے جذبات قابو سے باہر ہونے لگے تھے۔ اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر لی تاکہ خود پر قابو رکھ سکے۔ حارث نے گہرا سانس لیا اور زویا کو اس طرح مزید بھیگنے سے روکنے کے لیے تیز قدموں سے بارش میں اس کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ اسے اندر لے جانے کا تھا۔ زویا، کیا پاگل پن ہے یہ؟ تم بیمار پڑ جاؤ گی، چلو اندر۔ حارث کی بھاری آواز بارش کے شور میں بھی صاف سنائی دی۔ زویا جو اپنی ہی دھن میں مگن تھی، حارث کی اچانک آواز سن کر بری طرح چونک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حارث بالکل اس کے قریب کھڑا تھا۔ حارث کی گہری اور بے چین نگاہیں زویا کے وجود پر مرکوز تھی۔
زویا گھبراہٹ میں پیچھے ہٹنے لگی، لیکن بارش کے پانی کی وجہ سے ماربل کا فرش انتہائی پھسلن بھرا ہو چکا تھا۔ زویا کا پاؤں پھسلا اور اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ وہ سیدھی پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ حارث نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے دونوں مضبوط بازو زویا کی کمر کے گرد لپیٹ لیے۔ زویا گرنے کے بجائے سیدھی حارث کے چوڑے سینے سے آ ٹکرائی۔ حارث کا پاؤں بھی پھسلا، لیکن اس نے خود کو اور زویا کو گرنے سے بچا لیا۔ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں قید تھے۔ زویا کے دونوں ہاتھ حارث کے گیلے سینے پر رکھے تھے اور اس کا چہرہ حارث کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ حارث کی گرم سانسیں زویا کے گیلے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زویا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ حارث کو اپنے سینے میں اس کی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ زویا کا بھیگا ہوا دودھیا جسم حارث کے جسم سے پوری طرح جڑا ہوا تھا۔ حارث کو زویا کے نرم وجود کی قربت اور اس کی خوشبو پاگل کر رہی تھی۔ اس کی نظریں زویا کے کانپتے ہوئے ہونٹوں اور اس کی بڑی بڑی خوفزدہ آنکھوں پر جمی تھی۔ ایک لمحے کے لیے حارث کے اندر کا مرد اس پر حاوی ہونے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زویا کو اسی بارش میں اپنے حصار میں لے کر اس کے سارے خوف مٹا دے۔ زویا حارث کی آنکھوں میں ابھرنے والی شدت کو دیکھ کر سہم گئی۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی تھی۔ اسے لگا جیسے آج اس کا پرانا خوف دوبارہ جاگ جائے گا، لیکن حارث نے اپنی ذات پر قابو پا لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں ایک سیکنڈ کے لیے بند کی، اپنے جذبات کو لگام دی اور انتہائی نرمی سے زویا کو خود سے تھوڑا دور کیا۔ اس نے زویا کے بازو کو مضبوطی سے تھاما تاکہ وہ دوبارہ نہ پھسلے۔ تمہیں دھیان سے چلنا چاہیے۔ اگر میں نہ ہوتا تو تم گر کر اپنا سر پھاڑ لیتی۔ حارث کی آواز میں بے چینی تھی، لیکن اس نے خود کو بہت حد تک نارمل کر لیا تھا۔ زویا ابھی تک سکتے کی عالم میں تھی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس نظریں جھکا لی۔ حارث نے اندھیرے میں اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے لمس میں کوئی درندگی نہیں تھی، بلکہ ایک انوکھا تحفظ تھا۔ بجلی نہیں ہے، میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لو اور میرے ساتھ چلو۔ تمہیں اندھیرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زویا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حارث کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس رات زویا کو حارث کے لمس سے ڈر کے بجائے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے حارث کی موجودگی میں دنیا کا کوئی بھی اندھیرا اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ خاموشی سے حارث کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن کی صبح بہت خوشگوار تھی۔ بارش کے بعد موسم صاف ہو چکا تھا۔ زویا حویلی کے بڑے لاؤنج میں بیٹھی زرون کو پڑھا رہی تھی۔ زرون اپنی کتاب میں رنگ بھر رہا تھا اور زویا اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ حارث سامنے صوفے پر بیٹھا اپنی زمینوں کی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بظاہر فائلوں میں گم تھا، لیکن اس کی توجہ بار بار زویا اور زرون کی طرف جا رہی تھی۔ زویا جس محبت اور ذہانت سے زرون کو سمجھا رہی تھی، وہ حارث کے لیے بہت حیران کن تھا۔ زویا نے زرون کی کاپی پر ایک تصویر بنائی اور اسے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو زرون، جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ میاں خوش ہوتے ہیں اور ہمیں ایسے ہی خوبصورت ستارے دیتے ہیں۔ اب تم جلدی سے یہ کام ختم کرو، پھر ہم باغ میں کھیلیں گے۔ حارث نے اپنی فائل بند کی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس نے زویا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارا بچوں کو پڑھانے کا انداز بہت منفرد ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ زرون تمہاری ہر بات بہت جلدی مان لیتا ہے۔ تم واقعی بہت ذہین ہو زویا۔ زویا نے اچانک حارث کی آواز سن کر نظریں اٹھائی۔ اس کی نظریں سیدھی حارث کی گہری اور سیاہ نگاہوں سے ٹکرائیں۔ حارث اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کی نظروں میں ایک واضح تعریف چھپی تھی۔ زویا شرم سے سرخ ہو گئی۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں دوبارہ کاپی پر جما لی۔ میں نے تو بس اسے ویسے ہی سمجھایا ہے جیسے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ زرون بچہ بہت سمجھدار ہے، اس لیے جلدی سیکھ جاتا ہے۔ حارث کے ہونٹوں پر ایک دلکش اور ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بچے صرف اس کی بات مانتے ہیں جو ان سے سچی محبت کرتا ہے، اور تم نے زرون کو جو محبت دی ہے وہ میں نے اسے کبھی کسی سے نہیں دیکھی، اس کی سگی ماں سے بھی نہیں۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔
زویا کا دل حارث کی اس بات پر خوشی سے جھوم اٹھا۔ حارث جیسا کم گو اور سخت انسان اس کی تعریف کر رہا تھا، یہ زویا کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ کچھ دن بعد زویا لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے چچا اور چچی حویلی آ گئے۔ انہیں دیکھ کر زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں کبھی کسی اچھے مقصد کے لیے نہیں آ سکتے۔ حارث بھی اسی وقت اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ چچا نے حارث کو دیکھتے ہی مکھن لگانا شروع کر دیا۔ ارے داماد جی، کیسے ہیں آپ؟ ہم تو بس اپنی بیٹی کو دیکھنے آئے تھے۔ آخر ہم نے اسے پالا پوسا ہے، ہمارا دل لگا رہتا ہے اس میں۔ حارث نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ تک نہیں کیا اور سخت لہجے میں پوچھا، صاف صاف بتائے کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے لمبی کہانیاں سننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ چچی نے اپنے شوہر کو کہنی ماری اور لالچی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، وہ دراصل حارث بیٹا، زویا کی شادی پر ہمارا بہت خرچہ ہو گیا تھا۔ ہم غریب لوگ ہیں، اب قرض خواہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اگر آپ ہمیں 2 لاکھ روپے دے دیں تو ہم ان کا منہ بند کر دیں۔ آخر زویا آپ کی بیوی ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے۔ حارث کے چہرے پر شدید طنز اور غصہ ابھر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو اپنی خونخوار نظروں سے گھورا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تم نے زویا کو پالا نہیں، اسے ایک نوکرانی بنا کر رکھا، اور اب تم میری بیوی کے نام پر مجھ سے بھیک مانگنے آئے ہو۔ تم لوگوں کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ تم حارث شاہ سے پیسے مانگو؟ چچا اور چچی دونوں حارث کا غصہ دیکھ کر سہم گئے۔ چچا نے ہکلاتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی، نہیں داماد جی، ہم بھیک تھوڑی مانگ رہے، ہم تو بس آپ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ زویا ہماری بیٹی ہے۔ حارث نے گرجدار آواز میں انہیں خاموش کروا دیا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ زویا اب تمہاری کچھ نہیں لگتی، وہ میری ذمہ داری ہے اور میری بیوی ہے۔ تم لوگوں نے جو ظلم اس پہ کیے ہیں، میں ان سب کا حساب لے سکتا ہوں، لیکن صرف اس لیے خاموش ہوں کہ زویا کا نام تمہارے ساتھ جڑا تھا۔ فوراً میری حویلی سے نکل جاؤ اور آئندہ یہاں اپنی یہ منحوس شکلیں مت دکھانا۔ حارث نے اپنے ملازمین کو آواز دی اور ان دونوں کو بے عزت کر کے حویلی سے باہر نکال دیا۔ زویا جو ستون کے پیچھے چھپ کر یہ سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے حارث جیسا محافظ عطا کیا تھا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ حارث اسے دنیا کی ہر برائی سے بچا سکتا ہے۔ رات کا وقت تھا، حویلی کے سب لوگ سو چکے تھے۔ زویا کچن میں اپنے لیے دودھ گرم کر رہی تھی۔ کچن کی جگہ تھوڑی تنگ تھی۔ اچانک حارث پانی پینے کے لیے کچن میں داخل ہوا۔ زویا جو چولہے کی طرف رخ کر کے کھڑی تھی، اسے حارث کے آنے کا علم نہیں ہوا۔ حارث فریج سے پانی کی بوتل نکالنے کے لیے آگے بڑھا تو زویا کے بالکل پیچھے آ گیا۔ کچن میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ دونوں کے درمیان فاصلہ رہ سکے۔ حارث کا چوڑا سینہ زویا کی پشت سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ زویا کو اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹنے کی کوشش کی تو اس کا کندھا حارث کے سینے سے ٹکرا گیا۔ زویا کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ نکلی اور وہ وہیں رک گئی۔ حارث بھی اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے پانی کی بوتل نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس کا بازو زویا کے بازو کو چوتا ہوا گزرا۔ زویا کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ حارث کی سانسوں کی گرم تپش زویا کو اپنی کھلی گردن پر واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ قربت اتنی شدید تھی کہ زویا کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ وہ نہ آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے۔ حارث نے زویا کی گردن پر اپنی سانسوں کی تپش کو محسوس کیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زویا کو پیچھے سے اپنے حصار میں لے لے۔ زویا کے بالوں سے آنے والی شیمپو کی مہک اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ حارث نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک لمبا سانس لیا۔ اس نے اپنی بے قابو ہوتی ہوئی دھڑکنوں کو سنبھالا۔ اس نے بنا کوئی لفظ کہے انتہائی ضبط کے ساتھ پانی کی بوتل نکالی اور تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں صرف پانی لینے آیا تھا، تم اپنا کام کرو۔ حارث کی آواز میں ایک عجیب سی خمار آلود گونج تھی جو اس نے بمشکل چھپائی تھی۔ حارث تیز قدموں سے کچن سے باہر نکل گیا۔ زویا نے سلیب کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔
اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا اور دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ حارث کی سانسوں کی تپش ابھی تک اس کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک بات طے تھی کہ حارث کا لمس اب اسے خوفزدہ کرنے کے بجائے اس کے اندر ایک میٹھی سی بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ زرون شدید بخار میں تپ رہا تھا۔ زویا اس کے سرانے بیٹھی مسلسل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام اور نشان نہیں تھا اور چہرے پر زرون کے لیے شدید فکر نمایاں تھی۔ حارث کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ بار بار آ کر زرون کا ماتھا چھوتا اور اس کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور زویا کی طرف دیکھا۔ زویا، تم تھک گئی ہوگی، تم جا کر تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں۔ حارث کی آواز میں تکن کے باوجود زویا کے لیے ایک نرمی اور احساس تھا۔ زویا نے پانی کے پیالے میں کپڑا نچوڑا اور زرون کے ماتھے پر رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی۔ میرا بیٹا اتنی تکلیف میں ہے، میں کیسے آرام کر سکتی ہوں؟ میں یہی ٹھیک ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک سچی ممتا اور درد چھلکا جس نے حارث کے دل کو اندر تک چھو لیا۔ حارث زویا کے قریب ہے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس نے زرون کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرانی اور گہری اداسی ابھر آئی۔ تم جانتی ہو زویا، جب زرون صرف 1 سال کا تھا تو اسے ایسا ہی بخار ہوا تھا۔ اس رات میں اور زرون اکیلے تھے۔ اس کی سگی ماں اسے اور مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ حارث کے الفاظ میں ایک چھپا ہوا کرب تھا جس نے زویا کے دل کی دھڑکن کو مدھم کر دیا۔ زویا نے اپنے ہاتھ کا کام روکا اور پوری توجہ سے حارث کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حارث کے لیے ہمدردی امنڈ آئی۔ کیا فریال نے واقعی اتنے چھوٹے بچے کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ ایک ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ زویا کی آواز میں حیرت اور دکھ کا ملا جلا تاثر تھا۔ حارث نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور اس کی نظریں خلا میں جم گئی۔ فریال کے لیے اس کا کیریئر اور اس کی آزاد زندگی ہم دونوں سے زیادہ اہم تھی۔ اس نے مجھے سیدھا جواب دیا تھا کہ وہ اس حویلی اور بچے کی ذمہ داریوں میں بن کر نہیں رہ سکتی۔ اس دن کے بعد میں نے عورت کی ذات پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہر عورت خود غرض ہوتی ہے۔ حارث کا وہ دردناک پہلو آج پہلی بار زویا کے سامنے آیا تھا اور اس انکشاف نے زویا کے دل میں حارث کے لیے موجود تمام ڈر کو پگھلا کر ایک گہری عقیدت میں بدل دیا تھا۔ زویا نے بے ساختہ اپنا ہاتھ بڑھا کر حارث کے بازو پر رکھ دیا۔ یہ اس کی طرف سے پہلا شعوری لمس تھا۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اور زرون کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ حارث نے حیرت سے زویا کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کی سچی آنکھوں میں جھانکا۔ ان دونوں کے درمیان ایک گہرا اور روحانی رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ اگلی صبح زرون کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ حویلی کا ماحول پرسکون تھا کہ اچانک باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائنگ روم میں زویا زرون کو ناشتہ کروا رہی تھی جب ایک انتہائی ماڈرن اور مغرور سی عورت دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ فریال تھی۔ فریال نے زویا کو سر سے پیر تک ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور سیدھا زرون کی طرف بڑھی۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ زرون، میرے پاس آؤ، میں تمہاری ماں ہوں۔ فریال کی تیز اور چبھتی ہوئی آواز نے کمرے کا سکون غارت کر دیا۔ زرون ڈر کر زویا کے پیچھے چھپ گیا۔ زویا نے زرون کو اپنے بازو کے حصار میں لیا اور گھبرا کر فریال کو دیکھا۔ اس کے دل میں شدید عدم تحفظ کا احساس جاگ اٹھا۔ آپ کون ہیں اور اس طرح اندر کیسے آ گئی ہے؟ زرون ڈر رہا ہے، اسے مت ڈرائے۔ زویا کا لہجہ کانپ رہا تھا لیکن اس نے زرون کو نہیں چھوڑا۔ فریال نے ایک طنزیہ قہقہہ لگایا اور زویا کے قریب آ کر زہرخند لہجے میں بولی، میں حارث شاہ کی پہلی بیوی اور اس بچے کی ماں ہوں، اور تم جیسی ایک دو کوڑی کی گنوار لڑکی میرے بیٹے کی ماں نہیں بن سکتی۔ حارث نے صرف زرون کی دیکھ بھال کے لیے تم جیسی ان پڑھ لڑکی کو رکھا ہوگا۔ فریال کے ان الفاظ نے زویا کے دل پر نشتر چلائے۔ اسے اپنی حیثیت اور سادگی پر پہلی بار
شرمندگی اور شدید ڈر محسوس ہوا۔ دوپہر کے وقت حارث زمینوں پر جا چکا تھا۔ فریال سیدھا حارث کے کمرے میں داخل ہوئے جہاں زویا موجود تھی۔ فریال نے کمرے کا جائزہ لیا اور اس کی نظر صوفے پر رکھے حارث کے تکیے اور چادر پر پڑی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ فریال نے زویا کے قریب آ کر انتہائی چبھتے ہوئے انداز میں طعنہ دیا۔ تو یہ حقیقت ہے تمہاری شادی کی؟ حارث صوفے پر سوتا ہے اور تم بیڈ پر۔ تمہارے درمیان تو شوہر اور بیوی والا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ حارث جیسا مرد کتنے دن تم جیسی بے جان اور ڈرپوک لڑکی کے ساتھ گزارا کرے گا؟ وہ بہت جلد تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ سنتے ہی زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے اندر پہلی بار شدید حسد اور حارث کو کھونے کا خوف پیدا ہوا۔ وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی۔ شام کا وقت ہو چلا تھا۔ زویا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ فریال کی باتوں نے اس کے اندر ایک عجیب سی ضد اور حارث کو پانے کی تڑپ جگا دی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حارث کو کسی صورت کھونے نہیں دے گی۔ زویا نے الماری سے ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی سیاہ لباس نکالا جو حارث نے اسے منہ دکھائی میں دیا تھا۔ اس نے پہلی بار خاص طور پر حارث کے لیے خود کو تیار کیا، ہلکا سا میک اپ کیا، اپنے لمبے گھنے بالوں کو کھلا چھوڑا اور کمرے میں کھڑی حارث کا انتظار کرنے لگی۔ دروازہ کھلا اور حارث تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر سامنے کھڑی زویا پر پڑی تو وہ اپنے قدموں پر ہی ٹھہر گیا۔ زویا کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ سیاہ لباس میں اس کا دودھیا رنگ مزید نکھر آیا تھا۔ حارث کی نگاہیں زویا کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ زویا نے شرماتے ہوئے اپنے پلکیں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ حارث نے بمشکل اپنے ہوش بحال کیے اور اس بات میں سر ہلا کر واش روم کی طرف چلا گیا، لیکن اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ ڈنر ٹیبل پر تینوں موجود تھے۔ فریال نے پوری کوشش کی کہ وہ حارث کی توجہ حاصل کر سکے، لیکن حارث نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ حارث کی تمام تر توجہ صرف زویا پر مرکوز تھی۔ حارث نے زویا کی پلیٹ میں کباب رکھتے ہوئے انتہائی نرم اور محبت بھرے لہجے میں کہا، تم نے آج کل اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ کھانا ٹھیک سے کھایا کرو زویا، تم میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو۔ حارث کے اس جملے اور انداز پر فریال غصے اور حسد کی آگ میں جل کر کوئلہ ہو گئی۔ زویا نے مسکرا کر حارث کو دیکھا اور اس کے دل میں فتح کا ایک خوبصورت احساس جاگ اٹھا۔ اگلی دوپہر زویا لاؤنج کی طرف آ رہی تھی۔ فریال زرون کو زویا کے خلاف اکسا رہی تھی۔ فریال زرون کے بازو کو سختی سے پکڑ کر اسے ڈرا رہی تھی۔ وہ تمہاری ماں نہیں ہے زرون، وہ ایک ڈائن ہے جو ایک دن تمہیں مار دے گی۔ تم صرف میرے پاس آیا کرو، میں تمہاری اصلی ماں ہوں۔ زرون خوف سے رو رہا تھا اور زویا کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے حارث نمودار ہوا۔ اس نے فریال کے الفاظ سن لیے تھے۔ حارث کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر زرون کو فریال کے ہاتھ سے چھڑایا اور اسے زویا کی طرف دھکیل دیا۔ حارث نے فریال کی طرف انگلی اٹھا کر گرجدار اور خوفناک آواز میں اسے وارننگ دی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو میری بیوی کے خلاف بھڑکانے کی؟ تم نے آج اپنی حد پار کر لی ہے، نکل جاؤ میری حویلی سے اور آئندہ کبھی اس چوکھٹ پر قدم رکھنے کی جرات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فریال حارث کا یہ خونخوار روپ دیکھ کر سہم گئی اور خاموشی سے ذلیل ہو کر حویلی سے نکل گئی۔ زویا نے زرون کو سینے سے لگایا اور حارث کے اس حتمی فیصلے نے زویا کو حارث کا مزید گرویدہ کر دیا۔ چند دن گزر چکے تھے۔ حویلی میں ایک بار پھر سکون تھا۔ دوپہر کے وقت زویا حویلی کے پچھلے باغ میں اکیلی ٹہل رہی تھی۔ وہ گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا دوپٹہ کھینچا۔ زویا نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا۔ اس کے سامنے اس کا کزن زین کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی درندگی اور شیطانی مسکراہٹ تھی۔ زویا کے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ زین نے ایک قدم آگے بڑھایا اور طنزیہ ہنستے ہوئے بولا، کیا سمجھتی تھی تو کہ تو مجھ سے بچ جائے گی؟ میں نے سنا ہے تیرا شوہر تجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ تو آج بھی ویسی ہی ڈرپوک ہے جیسے میرے سامنے تھی۔ آج تجھے کون بچائے گا؟
زین کے الفاظ اور اس کا ناپاک ارادہ دیکھ کر زویا کا پرانا خوف مکمل طور پر اس پر حاوی ہو گیا۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ اسی اندھیرے میں قید ہو گئی ہے۔ زویا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے چلائی، دور رہو مجھ سے زین، میں حارث شاہ کی بیوی ہوں۔ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے، مجھے چھوڑ دو۔ اس کی آواز خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زین نے آگے بڑھ کر زویا کا بازو سختی سے دبوچ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ حارث شاہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آج تجھے میرے پاس آنا ہی ہوگا۔ زین کی درندگی عروج پر تھی اور زویا بے بسی سے چیخ رہی تھی۔ اچانک کسی نے زین کو پیچھے سے کالر سے پکڑا اور پوری طاقت سے ہوا میں اچھال کر زمین پر دے مارا۔ یہ حارث تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح لگ رہا تھا۔ حارث نے زین کے سینے پر پاؤں رکھا اور انتہائی خوفناک لہجے میں دھاڑا، تیری موت تجھے خود چل کر میرے پاس لے آئی ہے۔ تو نے حارث شاہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کیسے کی؟ حارث نے زین کو اٹھایا اور اس پر بدترین تشدد شروع کر دیا۔ وہ اسے اتنی بے دردی سے مار رہا تھا کہ زین کے منہ سے خون بہنے لگا۔ زویا دیوار کے ساتھ لگی صدمے سے کانپ رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے سسکیاں لے رہی تھی۔ حارث نے اپنے گارڈز کو آواز دی اور زین کو ان کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا، اسے پولیس کے حوالے کرو اور کہہ دو کہ اس کی ہڈیاں توڑ کر اسے سیدھا جیل کے سلاخوں کے پیچھے پھینک دے، اسے کبھی ضمانت نہیں ملنی چاہیے۔ گارڈز زین کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ حارث تیزی سے زویا کی طرف پلٹا۔ زویا کا پورا جسم خوف اور صدمے سے لرز رہا تھا۔ وہ ابھی تک ماضی کے اسی وحشتناک سائے میں قید تھی۔ حارث نے زویا کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے زویا کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا۔ زویا نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حارث اسے اپنی باہوں میں اٹھائے تیز قدموں سے حویلی کے اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زویا کا دل ایک ننھے پرندے کی طرح دھڑک رہا ہے، لیکن حارث نے طے کر لیا تھا کہ وہ آج زویا کے دل سے یہ ڈر ہمیشہ کے لیے نکال دے گا۔ حارث تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور زویا کو انتہائی نرمی سے بستر پر لٹا دیا۔ زویا کا پورا جسم ابھی تک خوف اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ زین کی درندگی اور اس کی بھیانک الفاظ زویا کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ زویا نے سسکیوں کے درمیان اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ حارث کا دل زویا کی یہ حالت دیکھ کر کٹ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زویا کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے۔ زویا، میری طرف دیکھو، میں تمہارے پاس ہوں۔ حارث کی آواز میں ایک گہری تڑپ اور درد تھا۔ زویا نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑے حارث کو دیکھا، وہ حارث جس نے آج ایک بار پھر اسے ایک درندے سے بچایا تھا۔ زویا کو اچانک ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے بنا کچھ سوچے آگے بڑھ کر اپنے دونوں بازو حارث کی گردن میں ڈال دیے اور روتے ہوئے اس کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ حارث ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا، لیکن پھر اس نے اپنے دونوں مضبوط بازو زویا کے گرد لپیٹ کر اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے بچا لے حارث، مجھے اس اندھیرے سے بچا لے۔ زویا کی آواز حارث کے سینے میں گھٹ کے رہ گئی۔ حارث نے اپنا ہاتھ زویا کے سر پر پھیرا اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس کا لمس انتہائی محافظانہ تھا۔ تم بالکل محفوظ ہو زویا، جب تک حارث شاہ زندہ ہے دنیا کا کوئی اندھیرا اور کوئی مرض تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ میں تمہاری ہر تکلیف کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ زویا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حارث کے سینے کی دھڑکن اور اس کی باہوں کی مضبوطی نے زویا کے اندر کی تمام طوفانوں کو خاموش کر دیا۔ زویا کو آج پہلی بار یہ احساس ہوا کہ مرد کا لمس ہمیشہ خوفناک نہیں ہوتا۔ زین کا لمس وحشت تھا، لیکن حارث کی باہوں میں دنیا کا سب سے محفوظ مقام تھا۔ وہ کافی دیر تک حارث کے سینے سے لگی روتی رہی اور حارث اسے چپ کرواتا رہا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے۔ حویلی میں ایک پرسکون خاموشی تھی۔ زویا اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اس نے اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ اب حارث سے ڈرنے کے بجائے اس کی موجودگی کو تلاش کرنے لگی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اپنے ماضی کے خول اور خوف سے باہر آئے گی۔ شام کا وقت تھا۔ حارث لاؤنج میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔
زویا نے ایک گہرا سانس لیا اور چلتی ہوئی حارث کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ حارث نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا آپ فارغ ہیں؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، زویا نے ہچکچاتے ہوئے لیکن ایک پراعتماد لہجے میں پوچھا۔ حارث نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا اور پوری توجہ زویا کی طرف کر دی۔ ہاں بولو زویا، میں بالکل فارغ ہوں، کیا کوئی پریشانی ہے؟ زویا نے نفی میں سر ہلایا اور ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیا ہم کہیں باہر جا سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کیا آپ مجھے لانگ ڈرائیو پر لے جائیں گے؟ میں اس حویلی کی چار دیواری سے باہر کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ حارث کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھر آئی۔ اس نے فوراً کھڑے ہو کر گاڑی کی چابیاں اٹھا لی۔ بالکل جا سکتے ہیں، تم تیار ہو جاؤ، میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دونوں شہر کے شور سے دور ایک پرسکون اور خوبصورت پہاڑی مقام پر آ گئے۔ وہاں ایک چھوٹی سی جھیل تھی اور چاروں طرف سبزہ تھا۔ حارث نے گاڑی روکی اور دونوں باہر آ گئے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور موسم انتہائی رومانوی تھا۔ حارث نے اپنی جیکٹ اتار کر زویا کے کندھوں پر رکھ دی۔ یہاں ہوا کافی تیز تھی، تمہیں سردی لگ جائے گی، حارث نے زویا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ زویا نے جیکٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس پر حارث کی خوشبو مہک رہی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں حارث، میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے آپ جیسا انسان ملے گا جو میری اتنی پرواہ کرے گا۔ حارث نے جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں زویا، لیکن تمہاری معصومیت نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں نے زندگی میں صرف دھوکہ کھایا تھا، لیکن تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اور تمہاری آنکھیں مجھ سے بہت کچھ کہتی ہے۔ حارث کی یہ گہری باتیں اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ زویا کے دل پر سیدھا اثر کر رہی تھی۔ زویا کے اندر ایک شدید رومانوی بے چینی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ وہ حارث کے چہرے کو دیکھتی رہی اور اسے محسوس ہوا کہ وہ اس شخص کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکی ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ دونوں گاڑی میں واپس حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک سنسان اور خوبصورت سڑک پر حارث نے اچانک گاڑی ایک طرف روک دی۔ زویا نے حیرت سے حارث کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ زویا کی آواز میں ہلکی سی حیرانی تھی۔ حارث نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور زویا کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ ہوا کی وجہ سے زویا کے بال اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ حارث نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور انتہائی نرمی سے زویا کے چہرے سے بال ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے کر دیے۔ حارث کے ہاتھ کا لمس زویا کے چہرے پر پڑا تو اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں زویا۔ حارث کی آواز بہت بھاری اور جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ جی حارث، میں سن رہی ہوں۔ زویا نے اپنی کانپتی ہوئی پلکیں اٹھا کر حارث کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ حارث نے زویا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے اندر ماضی کا بہت گہرا خوف ہے۔ تم نے مردوں کی صرف درندگی دیکھی ہے، لیکن زویا، میں تم سے کوئی جلد بازی نہیں چاہتا۔ میں تمہارے اس خوف کے مکمل طور پر ختم ہونے کا عمر بھر انتظار کر سکتا ہوں۔ تم جب تک چاہو گی میں تمہارے لیے صرف ایک محافظ بن کر رہوں گا۔ حارث کی اس بے پناہ محبت، صبر اور خالص پن نے زویا کے دل کے آخری بندھن کو بھی توڑ دیا۔ جذبات کے ایک شدید طوفان نے زویا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر حارث کا وہ ہاتھ تھام لیا جسے اس نے بال ہٹائے تھے اور اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے نرم ہونٹ رکھ دیے۔ زویا نے حارث کا ہاتھ چوم کر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر دیا۔ حارث اس غیر متوقع اور خوبصورت قربت پر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ زویا کا یہ لمس اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ زویا نے نظریں جھکا لی اور اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ حارث نے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن اس کے لبوں پر اب ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو کبھی نہ مٹنے والی تھی۔ اگلے دن کی صبح زویا کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی۔ حارث زمینوں پر جا چکا تھا۔ زویا نے آج ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر مکمل تیار کر لیا تھا کہ آج وہ اپنے اور حارث کے درمیان موجود تمام فاصلے مٹا دے گی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ حارث سے بے پناہ اور سچی محبت کرتی ہے اور اب اس کے دل میں کوئی خوف باقی نہیں رہا۔ اس نے حویلی کے ملازمین سے ڈھیر سارے سرخ گلاب اور موم بتیاں منگوائے۔ شام ہوتے ہی اس نے اپنے اور حارث کے کمرے کو دلہن کی طرح سجانا شروع کر دیا۔ اس نے بیڈ پر سرخ گلاب کی پتیاں بکھیر دی
اور پورے کمرے میں چھوٹی چھوٹی موم بتیاں جلا دی۔ کمرے کی فضا میں گلاب اور سندل کی مدہوش کن خوشبو پھیل گئی۔ سب کچھ تیار کرنے کے بعد زویا نے الماری سے اپنا وہ سرخ عروسی جوڑا نکالا جو اس نے اپنی شادی کی رات پہنا تھا۔ اس رات اس لباس میں صرف ڈر اور خوف تھا، لیکن آج اس جوڑے میں محبت کی تڑپ تھی۔ اس نے وہ سرخ جوڑا پہنا، بھاری زیورات پہنے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو سنوارا۔ آج آئینے میں اسے ایک ڈری ہوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک ایسی عورت نظر آ رہی تھی جو اپنے شوہر کی محبت میں دیوانی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر جھومر لگایا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر دل دھڑکاتے ہوئے حارث کا انتظار کرنے لگی۔ رات کا پچھلا پہر ہو رہا تھا۔ حارث تھکا ہارا حویلی واپس آیا۔ پوری حویلی میں خاموشی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف آیا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ پتھر کا ہو کے رہ گیا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے سانسیں رک گئی۔ پورا کمرہ موم بتیوں کی دھیمی روشنی اور سرخ گلابوں سے مہک رہا تھا، اور پھر اس کی نظر سامنے بیڈ پر بیٹھی زویا پر پڑی۔ حارث کے قدم وہی دروازے پر جم گئے۔ زویا اسی سرخ عروسی لباس میں ملبوس تھی جس میں حارث نے اسے پہلی رات دیکھا تھا، لیکن آج زویا دیوار سے لگ کر رو نہیں رہی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں کوئی خوف یا پینک اٹیک نہیں تھا۔ آج اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں صرف حارث کے لیے محبت، چاہت اور انتظار کی تڑپ جھلک رہی تھی۔ زویا نے حارث کو کھڑے دیکھا تو وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے فائل کی چنگار نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ زویا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے زویا؟ تم نے یہ جوڑا کیوں پہنا ہے؟ حارث کی آواز جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ وہ ابھی تک دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ زویا نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ حارث کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ آج اس کی نظروں میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ آج میں اپنی شادی کی اس پہلی رات کی تلخ یاد کو مٹانا چاہتی ہوں۔ آج میں صرف زویا نہیں بلکہ حارث شاہ کی دلہن بن کر آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ حارث کا دل زویا کے یہ الفاظ سن کر بے قابو ہو گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا زویا کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان اب صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ زویا نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو حارث کی گرم سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ حارث نے زویا کا بازو تھاما اور انتہائی نرمی اور شدت بھرے لہجے میں اس سے اس کی رضامندی پوچھی۔ کیا تم واقعی تیار ہو زویا؟ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے دل میں 1% بھی کوئی خوف ہو۔ میں تمہاری آنکھوں میں دوبارہ وہ آنسو نہیں دے سکتا۔ مجھے سچ بتاؤ۔ زویا نے کوئی جواب دینے کے بجائے خود آگے بڑھ کر اپنے دونوں بازو حارث کے گردن میں ڈال دیے اور اس کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ زویا کا یہ عمل حارث کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت جواب تھا۔ مجھے اب کوئی خوف نہیں ہے حارث۔ میرا ہر ڈر آپ کی محبت نے ختم کر دیا ہے۔ میں مکمل طور پر آپ کی ہوں۔ زویا نے حارث کے سینے پر سر رکھ کر سرگوشی کی۔ حارث نے ایک گہرا سانس لیا اور زویا کو اپنے مضبوط بازو کے حصار میں جکڑ لیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے زویا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی سیاہ اور گہری آنکھوں میں زویا کے لیے شدید دیوانگی جھلک رہی تھی۔ حارث نے جھک کر زویا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمس اتنا عقیدت بھرا تھا کہ زویا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ حارث نے زویا کے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا، پھر وہ آہستہ آہستہ زویا کے چہرے کے مزید قریب آیا۔ زویا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حارث کے گرم لب انتہائی نرمی اور شدت سے زویا کے کانپتے ہوئے لبوں پر ٹھہر گئے۔ یہ ان دونوں کا پہلا اور انتہائی جذباتی بوسہ تھا۔ اس قربت نے زویا کے جسم میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ دونوں کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے سینے میں محسوس ہو رہی تھی۔ حارث نے اپنے بازوؤں کا گھیرا مزید تنگ کر دیا اور زویا کے نازک وجود کو مکمل طور پر اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ حارث کے لب زویا کے لبوں سے الگ ہوئے تو دونوں کی سانسیں اکڑی ہوئی تھی۔ زویا کا چہرہ حیا اور جذبات کی شدت سے دہک رہا تھا۔ حارث کی آنکھوں میں اب وہ رومانوی دیوانگی عروج پر تھی جسے اس نے کئی مہینوں سے دبا کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے انتہائی محبت سے زویا کے سر سے بھاری دوپٹہ اتارا اور اسے بستر پر گرا دیا۔ پھر اس کی انگلیاں زویا کی گردن پر موجود بھاری زیور کی طرف بڑھی۔ ایک ایک کر کے حارث نے زویا کو زیورات کے بوجھ سے آزاد کر دیا۔ حارث زویا کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے لمس کی گرمی زویا کے رگ و پے میں اتر رہی تھی۔ حارث نے زویا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا
اور اسے پھولوں سے سجے بستر پر لٹا دیا۔ حارث اس کے اوپر جھکا اور اس کے چہرے کی ہر لکیر اس کی گردن اور اس کے کندھوں کو اپنی محبت کا نشانہ بنانے لگا۔ جیسے جیسے حارث کی قربت بڑھ رہی تھی، زویا کا سارا پرانا ڈر مکمل طور پر بسم ہو رہا تھا۔ اس کی جگہ ایک میٹھی سی بے خودی اور محبت نے لے لی تھی۔ حارث انتہائی نرمی اور دیوانگی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے گرم ہاتھ زویا کے لباس پر رکھے اور آہستہ آہستہ اسے بے لباس کرنے لگا۔ ہر ایک پرت کے ہٹنے کے ساتھ زویا کا دودھیا اور خوبصورت جسم موم بتیوں کی روشنی میں چمکنے لگا۔ حارث زویا کے جسم کی اس بے پناہ خوبصورتی کو دیکھ کر مکمل طور پر دیوانہ ہو گیا۔ وہ اس کے حسن کے سحر میں کھو چکا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو زویا، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ حارث نے سرگوشی کی اور اس کے لب زویا کی گردن اور سینے پر دیوانہ وار بٹکنے لگے۔ اس نے زویا کے جسم کے ہر حصے کو اپنے نرم بوسوں اور پیار سے نوازا۔ زویا کے منہ سے محبت اور خمار میں ڈوبی ہوئی ہلکی ہلکی سسکی اور آہیں نکلنے لگی۔ وہ آہ حارث کے لیے دنیا کی سب سے مدھم موسیقی تھی۔ زویا نے اپنے دونوں ہاتھ حارث کے گھنے بالوں میں الجھا دیے اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان دونوں کی دھڑکنوں کا شور، ان کی تیز سانسیں اور محبت بھری سسکیاں گونج رہی تھی۔ حارث نے انتہائی خلوص، نرمی اور بے پناہ محبت سے زویا کے تمام بقیہ خوف ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے۔ اس رات کوئی وحشت نہیں تھی، کوئی زبردستی نہیں تھی، بلکہ دو دلوں اور دو جسموں کا ایک انتہائی خوبصورت اور رضامندانہ میلاپ تھا۔ ایک تفصیلی، رومانوی اور حسیات سے بھرپور اس رات نے حارث اور زویا کو ہمیشہ کے لیے ایک مکمل اکائی بنا دیا۔ زویا نے حارث کی باہوں میں اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح کا استقبال کیا، جہاں تاریکی ہمیشہ کے لیے روشنی میں بدل چکی تھی۔